عنوان: چراغ کا خالق۔ رحاب کے بازار میں ایک رات طوفان آیا۔ ہوا ایسی چل رہی تھی کہ چراغ بجھنے لگے اور گلیوں میں دروازے دھڑکنے لگے۔ کریم اپنی چھت کے کونے میں بیٹھا نقشہ بنا رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے پیچھے سے آواز دی، تم نے میرا چراغ کافی دنوں تک سنبھالا۔ کریم نے مڑ کر دیکھا۔ یہ وہی کالے جوئے پہنے اجنبی شخص تھا، مگر اس کے چہرے پر اب روشنی اور سائے کا عجیب ملاپ تھا۔ کریم نے کہا، تم کون ہو؟ یہ چراغ کہاں سے آیا؟ اجنبی ہلکا سا مسکرایا۔ میں ایک وقت میں تمہاری طرح انسان تھا، ایک نقشہ ساز۔ میں نے دنیا کے ہر چھپے راستے کو تلاش کیا، مگر پھر بھی ایک راستہ باقی تھا، وہ راستہ جو یادوں سے بنتا ہے۔ کریم کی آنکھوں میں سوال تھا۔ اجنبی نے بتایا، میں نے یہ چراغ ایک جادوگر سے نہیں بلکہ اپنی ہی یادوں سے بنایا۔ ہر یاد کو میں نے روشنی میں بدل دیا، اور جب آخری یاد ختم ہوئی میں چراغ کا رکھوالا بن گیا۔ کریم نے چونک کر کہا، تو ہر شخص سے یاد لینے کا مطلب کیا ہے؟ تم اس روشنی کو بڑھاتے ہو؟ اجنبی نے آہستہ سے کہا، ہاں، لیکن چراغ جتنی یادیں لیتا ہے اتنے ہی راستے کھلتے ہیں، اور کسی دن جب چراغ مکمل بھر جائے گا وہ ایک ایسا دروازہ کھولے گا جو ہمیں ہماری تمام کھوئی ہوئی یادوں کے پاس لے جائے گا۔ کریم نے کانپتی آواز سے پوچھا، کیا تم اس دروازے سے گزر چکے ہو؟ اجنبی نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی نے پہلے نہیں دیکھی۔ میں نے اس دروازے میں قدم رکھا تھا، اور سامنے وہ سب تھے جنہیں میں نے کھو دیا تھا، مگر پھر سمجھ آیا، اگر میں رک گیا تو یہ چراغ دوسروں کے لیے راستے نہیں بنا سکے گا، اس لیے وہ واپس آنا پڑا۔ اس نے چراغ کریم کے سامنے رکھا۔ اب یہ تمہارے سپرد ہے، تم جانتے ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ کچھ یادیں دے دینا ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اجنبی بارش میں بھیگتی گلی میں چل پڑا اور دھند میں گم ہو گیا۔ کریم نے چراغ کو دیکھا، اس کی روشنی اس بار اور گہری تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب اس کا سفر نقشوں سے نہیں بلکہ یادوں سے جڑا ہوا ہے۔